بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات کرام، جیلانی صاحب نے، ان کے احباب نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. ہم سب کی خوش بختی، خوش نصیبی کی معراج ہے کہ ہم سب آج مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عفت و عظمت میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. عزیز دوستو، اللہ آپ کو جزا دے جی. بس ٹھیک ہے، اب آپ لوگ تشریف رکھیں جی. کیمرے اور مووی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ محفل نہ سن سکیں. آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے. فوٹو کا ثواب نہیں بتایا ابھی تک کسی عالم نے. اطمینان سے تشریف رکھیں احباب جتنے ہیں، اور بڑی مہربانی تھوڑا ٹائم دے تاکہ کچھ بات ہو سکے اور بولے نہیں. عزیز دوستو، اسلام سارا محبت کا دین ہے. اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور کے صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، علماء سے محبت، سادات سے محبت، مشائخ سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت. جب انسان ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہوتا ہے، بدگمانی سے بات شروع ہوتی ہے، نفرت میں تبدیل ہوتی ہے اور عداوت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. پھر بکھرتی سوچیں، ٹوٹتے خیالات اتنا انسان کو دور لے جاتے ہیں کہ گمراہی کے رستے قریب آنے لگتے ہیں. امت مسلمہ کے اندر غیروں نے جو بہت سارے بیج بوئے، ان میں ایک بیج یہ بویا کہ جو مقدسات تھے، جو پاک لوگ تھے، جو برگزیدہ تھے، جو اولین تربیت یافتہ تھے رسول کریم کے، ان لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پھیلانا شروع کیے. بجائے اس کے کہ اہل محبت ان سازشوں کو سمجھتے، ان کا شکار ہونے لگ گئے. اور جگہ جگہ لوگوں نے اپنی ذاتی سوچ سے اس طرح کے خیالات دنیا کے اندر فروغ دینے شروع کر دیے کہ جس سے امت تقسیم ہوئی. میں کہہ چکا ہوں کہ دین سارا محبت کا نام ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید ہی محبت کرتا ہے.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور فرمایا جب تم محبت الہی کا دعویٰ کرو تو اس کی شرط یہ ہے کہ رسول کریم کی غلامی کرو. حضور سے پیار کرو، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اللہ کی رضا کے لیے محبت کے فروغ کا حکم دیا. دلوں کو ٹھنڈا رکھ کے، سکون میں آ کے، تسلی دے کے، اپنے آپ کو تشفی دے کے، ذہن کو محبت کی جانب مائل کر کے اگر ہم اپنی زندگی گزارنی شروع کریں گے تو ہمیں خیر زیادہ نظر آئے گی. خیر زیادہ نظر آئے گی، شر تھوڑا نظر آئے گا. محبت کا لہجہ اختیار کرنا ہے ہمیشہ، حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت اطہار کے بارے میں. اور غلام غلامی کرتے ہیں، وہ بحث تھوڑی کرتے ہیں، غلام غلامی کرتے ہیں. ہم ہیں غلام صحابہ اور اہل بیت کے، ہم نے کرنی ہے غلامی، ہم نے بحث نہیں کرنی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس نے کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا. غلام جو ہوئے، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا، پھر فرماتے اس کی پہلی بات ہی میرے دل میں اتر گئی. میں نے دوسرا سوال کیا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. غلام کیوں ہوئے؟ جو بچ گیا میں کھا لوں گا. فرماتے میں نے کہا یہ کمرے ہیں پسند کر لے، تو کہنے لگا محبوب غلاموں کی نہیں، پسند تو آقا کی ہوتی ہے. ہاں آپ جہاں کہیں گے میں سو جاؤں گا. امام احمد بن حنبل کہتے مجھے وجد ہو گیا. میں نے اسے کہا اٹھ یار سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے. غلام غلامی کرتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ غلام بحث اور جو چیزیں طے کر کے بند کر دی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کو چھیڑے. حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک جو چیزیں طے ہیں وہ طے ہیں. حضور کا ہر صحابی ہر مقام پر نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ قطعی جنتی ہے. اس لیے یہ کمزوریاں نہ دکھائیں، یہ کمزوریاں نہ، عقیدے تو طے ہو گئے، عقیدے تو طے ہو گئے. لہذا کسی کو کسی مقام پر بھی ہم پتہ کیا کرتے، وہ جس طرح شوق نہیں ہو جاتا بعض لوگوں کو کہ کوئی انوکھی بات نہ سنوں آج، یعنی نماز پڑھو یہ تو سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں، روزہ رکھو یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، حضور کے سارے صحابہ احترام والے یہ تو سارے بندے کہتے آ رہے ہیں. مشہور ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ معاذ اللہ کسی صحابی پہ تنقید کرو تاکہ کوئی بندہ میری بات غور سے سنے، خدا سے ڈرے، بات کو سمجھے اور اپنی زندگی کا سٹیٹس اور معیار اس طرح کا بنائیں. میں بہت ساری جگہوں پہ رکا، آتا ہے پیغام آتا ہے تو میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کس نے الجھا دیا میری قوم کو. اس سٹیج سے تو یقین ملنا تھا اور یہاں سے انتشار ملے. اگر یعنی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آج میں بتاؤں گا تمہیں صحابہ کی شان کیا ہے. میں بھئی آپ مثلا کیا بتائیں گے؟ صحابہ کی شان تو قرآن حدیث میں اللہ رسول نے بتا دی ہے. آپ چپ کر کے نا وہاں سے نقل کریں اور قوم تک پہنچا دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، نبی کریم نے یہ فرمایا. پھر دوسرا کھڑا ہوتا کہتا ہے آج میں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان، اور اس طرح حضور کے اہل بیت کی شان کہ آج میں نے بتانی. اچھا وہ اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑے لوگ معاذ اللہ دشمن نہیں بیٹھے اس محفل میں اہل بیت کے. میں آج بتاؤں گا اہل بیت کی شان کو. یار تو ٹھہر جا، یہ اہل حق کی مسجد ہے. اس مسجد کا ترہ امتیاز ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. میں آپ کو اہل بیت کی شان بتاؤں گا. آپ کیا بتائیں گے اہل بیت کی شان؟ اہل بیت کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، حضور نے حدیث میں بتا دی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں اور اسے نقل کریں. سکہ بند باتیں جو ہمارے بزرگ طے کر گئے. سمجھ آ گئی بات کی؟ فرق مراتب بے شمار، حق پرست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار. اپنی زندگی کے اندر جو بزرگوں نے باتیں طے کر دی اور ان پر تان کارے فجار، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. کبھی بھی کوئی کمزور فکرہ اپنی زبان سے ادا نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا،
یہ جو رسول پاک کا گھرانہ ہے یہ نور والا ہے سارا. حضور کی چاروں شہزادیاں ان کی اولادیں اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. میرے عزیزو قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. کبھی آپ ترتیب دیکھیں نا الفاظ کی. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے ہیں. میری ازواج سے، میری شہزادیوں سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری فاطمہ سے، علی سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سے پیار کرنا. ان کی خاص محبت ہماری طبیعت میں ہو، ہمارا خاص ذوق ہو. میں مجھ سے بھی بہت سارے لوگ نام پوچھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام کیا رکھنا بتائیے. تو ہم بھی نام بتاتے ہیں. اب وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی یہ تو پہلے بھی کئی لوگوں کا ہے. کوئی ایسا نام بتائیں جو تھوڑا انفرادی ہو، منفرد ہو. شوق ہوتا ہے گھر والوں کا. لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا 15-20 سال تو آپ کو درجنوں بزرگ ایسے ملیں گے جن کا نام غلام حسن ہے، غلام حسین ہے. بہت ساری عورتوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا تھا. اچھا وہ اب اس پر علماء کلام کریں گے کہ غلام فاطمہ بی بی کا نام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہ اضافت بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں. چلے کنیز فاطمہ تو ہوا، غلام تو مرد کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے نام بھی لوگ رکھ لیتے تھے. اب یہ نام اگر کسی بزرگ کا ہے اور ان کی عمر 60-70 سال ہے، ان سے آپ پوچھتے ہیں کس نے رکھا تو کہتے ہیں میرے دادا جی نے. اب اگر ان کے بھی دادا جی نے رکھا تو بات کو 100-150 سال پرانی ہو گئی. یعنی 100-150 سال پرانے دادا جی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رب اگر مجھے پوتا دے گا تو میں حسن کا غلام بناؤں گا، میں حسین کا غلام بناؤں گا. یہ سوچے تھی. ہم نے تیزی سے، اور پھر میں کچھ لوگوں کو وکیل بنے دیکھتا ہوں تو خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں تقریریں چمکانے کے لیے تو یہ کام نہ کرو. تم صحابہ کی آپس میں اور اہل بیت اور صحابہ کی بات آپس میں بیان کرتے ہو. خدا سے ڈرو. جب رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو پھر آپ کو کسی اور تاریخ کی ضرورت ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان. وہ ہمارے نقیب نے، خطیب نے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جس میں مجمع ذرا نہ ہو، تھوڑی نہ محفل میں اچھل کود پیدا ہو جائے. میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے حاضر تھا. اب میں ڈھیلا ڈالا سا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، ٹھنڈی تقریر کرنے والا. بڑے نعرے لگوائے نقیب محفل میں، بڑے تگڑے. اور جب مجھے مائک دینے لگے تو میرے کان میں کہنے لگے جینجدہ مجمع میں تمہیں دیتا ہے نا، اینجدہ واپس کرنا. میں کہ یار تو ہی رکھ لیا، میں نے پتہ نہیں تو کی دسنا میں. وہ کیا مسئلہ آپ نے کیا کہہ دیا بندے کو، ان کو ڈگریاں مل گئی، کیا مجمع، کیا مطلب ماحول بنا. یہ سنجیدہ اسٹیج ہے. ایسے کسی کے ہتھے دے دے کہ یہ اسٹیج تو علامہ سید احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ تو حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد کا اسٹیج ہے، یہ تو اکابرین کا اسٹیج ہے. آپ ایسے جس کے مرضی والے کر دیں گے. تو چمکانی ہوتی ہے نا تقریر. ایک پرانے بزرگ تھے خطیب، ایک دفعہ خود وہ بات سنانے لگے. کہنے لگے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی کسی کی، تو کسی بچے نے روڑا مار دیا. روڑا کسی الماری کو آ لگا، لکڑی کی اکثر کھڑکیاں لگی ہوتی تھی، تو وہ کھڑکی کو روڑا لگ گیا. تو وہ خطیب صاحب کو موقع مل گیا بات چمکانے کو. کہنے لگے جب گولی مارنی جو سامنے آ کے مارو. لوگ نعرے لگانے لگ گئے. وہ بڑی دیر نعرے لگتے رہے. وہ بعد میں کسی نے کہا جناب آپ کو پسینے سے شراب دور ہو گئے اور مجمع بھی ہو گیا، تو وہاں پہ کوئی گولی شولی نہیں تھی، بچے کھیل رہے تھے، روڑا لگایا ہے. کہنے لگے چل تیرا کی گیا ہے جو چک نعرے لگے رہے تھے. یہ نہ کریں کام. اس کو آپ اس طرح کا انداز تو نہ بنائیں کہ جس میں صرف مقصود یہ ہو کہ میں نے کام کروانا ہے. سنجیدہ فکری، معاملہ فہمی. اس امت نے سبق لینا ہے. ہم نے صرف بزرگوں کو ماننا نہیں، ہم نے بزرگوں کی بھی ماننی ہے. ہم صرف بزرگوں کو ماننے کے چکر میں ان کی ماننی کس نے. اور پھر ایک اور بات، اگر کبھی چاچا جی اور ابا جی کی لڑائی ہو بھی جائے نا
پتر اپنے ابا جی کی حمایت میں بول بھی پڑے، اپنے ابا جی کی حمایت میں بولا نا، چاچا کے خلاف بولا ہے، تو اگر ابا جی سیانے ہوں تو وہ خود ہی کہہ دیتے کہ پتر تو چپ کر، ساڑھا پراوا پراوا کا مسئلہ ہے۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو فیض لیتے ہیں الصحابی کا نجوم سے، وہ تو فیض لیتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانی گئے۔ تو میں اپنے سنجیدہ فکر نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، بحث اگر کبھی کریں گے تو علماء احقاق کے حل کے لیے کریں گے، ہم نے تو سیدھا سیدھا فیض لینا ہے۔ اور زندگی آداب والی، زندگی آداب والی،